ادھر کی وجہ سے اوپر بیٹھا ہوں. میرا پاؤں نہیں گرتا تھا اوپر میں سو جاتا تھا تھوڑا سا کچھ ایسی پاؤں پورے اوپر آ جائیں. خیریت سے سب کو برکتوں سے نوازے اللہ خوش رکھیں. طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے. طالب علم کوئی طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے اور یہ نام بھی حدیثی سے مأخوذ لیا گیا ہے. مشکوٰۃ شریف میں ہے کتاب علم میں حدیث ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم کہ ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں رضا طالب علم کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے. طلباء کے احترام میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. ایک معتزلی طالب علم معتزلہ کہتے ہیں. معتزلہ عقل پرست جو اپنے عقل کے پیچھے لگنے والے ہیں. اللہ اپنی مہربانی سے بنا. ہمارے شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب استعزاء الصوائب میں فرق میں واقع لکھا ہے. یہ چھوٹا سا رسالہ تھا وہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے خود ہمیں عنایت کی. میں نے پھر پورا اس کا مطالعہ کیا جب حضرت نے عنایت فرمائی. اس میں لکھا ہوا معتزلی طالب علم اس میں عقل پرست ہوتے ہیں. اس کی عقل میں بات نہیں آ رہی تھی. فرشتے اپنے پر بھی چاہتے ہیں طالب علم کے لیے. اس نے یعنی وہ توہین کے انداز سے وہ زمین کے اوپر اپنے پاؤں مارے تو اس کے پاؤں شل ہو گئے. آخر کی سب باتیں برحق اور سچ ایک ذرے کا شک نہیں. ان میں اپنے دماغ کو نہ چلایا کریں, اپنے دماغ کو مٹا دیا کریں, جھکا دیا کریں. شریعت کے بعض حکم آپ نے پڑھا ہوگا, ہدایت میں ہمارے نیک اساتذہ نے پڑھایا ہوگا. شریعت کے بعض احکام موافق العقل ہوتے ہیں اور بعض احکام خلاف العقل خلاف القیاس ہوتے ہیں. میرے حضرت فرمانے لگے کہ جو حکم خلاف العقل ہوتا ہے, خلاف القیاس ہوتا ہے, وہ در حقیقت ما فوق القیاس ہوتا ہے. تو وہ ہمارے قیاس سے, ہماری عقل سے بالا ہوتا ہے. شریعت کا کوئی حکم خلاف العقل نہیں, عقل سے بالا ہو سکتا ہے. اس لیے کا حکم جو حکم میں خلاف العقل آپ کو نظر آئے گا وہ در حقیقت ما فوق العقل ہوگا, ہماری عقل سے بالا ہوگا.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہو اور ایک وقت میں وقت سے بالا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی عقل میں آ جاتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ معتزلہ شروع میں یہ وزن اعمال کا انکار کیا. اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اعمال تو آراز ہیں، آراز ہے، پر کو نہیں توڑا جا سکتا. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں آراز کو توڑ رہے ہیں، سردی کو توڑ رہے ہیں، گرمی کو توڑ رہے ہیں، بخار کو توڑ رہے ہیں، تھرمومیٹر کو توڑ رہے ہیں. کل جو باتیں عقل میں نہیں آ رہی تھیں آج سب کی عقل میں آ رہی ہیں. آپ حضرات ہمارے طلباء ہیں، خوش نصیب ہیں. ہمارے بڑے عالم دین مدرسے میں تشریف لائے، پہلا جملہ یہ فرمایا طلباء کو کہ آپ انتخاب خدا بندی ہو، آپ انتخاب خدا بندی ہو، اللہ نے تمہیں چنا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی یاد ہے. محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں، پھر نتیجہ اور صبر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. اللہ کام لیں گے کیا لیں گے یہ تو صبح سے باہر یاد آتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے چوکیدار ہیں. چوکیدار کو معلوم نہیں کہ میں نے کیا خدمت کرنی ہے، مالک کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا خدمت کرنی ہے. یہ شب کو میں جب دور حدیث تک مجھے معلوم نہیں تھا، دور حدیث والے سال ہمارے ساتھی دور حدیث میں تھے، تو دو کمرے بنا رکھے تو کہتے چلو آپ وہاں آ جانا. میں ہمارے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب چترالی جامع شفیع میں تھے، تو میں تھوڑا بہت تکرار کرتا تو وہ کہتے چلو اس وقت تھوڑا بہت بس پڑھائی سے کچھ شوق ہے تھوڑا بہت. انہوں نے تو مجھے مشورہ دیا کہ آپ نے تکمیل ضرور کریں اور گزرا والا میرا 22 سال پاس رہ گیا. میں مشورہ دیا مجھے، میں نے دورہ حدیث کرنے کے بعد تکمیل کی. انہیں دنوں میں جب میں دورہ حدیث کر رہا تھا میرے والد صاحب، میں نے کیا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑھنے کا عرصہ تقریباً 45 سال ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی پاکستان بڑھنے سے پہلے دہلی سے پڑھنا شروع کیا اور پھر پوری زندگی پڑھنے میں گزری. پھر ان کے نیک استاد تھے یہاں پر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت استاد مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چچا ان کے والد گرامی حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت استاد مولانا محب النبی صاحب کے والد گرامی تھے. ان کے چھوٹے بھائی تھے، بڑے اچھے عالم دین تھے. یہاں جانشاہ ہیں، یہاں کی مسجد میں رہے ہوئے، یہاں جامع عثمانیہ میں پڑھاتے رہے، پہلے جامع شفیع میں پڑھاتے رہے، پھر یہاں جامع عثمانیہ میں حضرت مولانا ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے میرے حضرت رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. عرب میں جو پہلے جو ابو داؤد شریف شاہ لکھی حضور معبود، اس کی تخریج اس میں احادیث نے اس کی احادیث کی تخریج الگ کی ضیاء المعبود کے نام سے. وہ اپنے استاد کے نام پر ہی اس کی نسبت کی ضیاء المعبود. حضرت مولانا ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف نسبت تھی. میں نے بھی ان کی 82 میں جب میں پڑھتا تھا میں جامع عثمانیہ والد صاحب کے پاس خدمت میں حاضر ہوا تھا. پھر وہ وضو کر کے بس کھڑے ہو رہے تھے مسجد میں، میں نے مسافہ کیا اور زیارت کیا. وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، بڑے حضرات تھے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. مولانا شام صاحب
معاف کرنا میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں تو بتا جائیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اسی دوران پھر میرے کو صاحب اپنے علاقے میں تشریف لے گئے، تو پھر والد صاحب مجھ سے کہنے کا بیٹا مجھے میرے استاد وہاں چلے گئے ہیں، آپ کسی مدرسے میں داخل کروا لیں۔ پھر میں ہر چوجی والے استادوں سے پہلے پڑھ چکا تھا، میں کافی ہے وہاں جامع قاسم میں پڑھتا تھا، لیکن ہدایت میں میں نے دوبارہ استادوں سے پڑھی ہے اسی سال ہے، حالانکہ ہدایت میں پڑھ تھی جڑ ہے نا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو بالکل میرے کروں دائیں بائیں کی فرصت ہی نہیں آتا۔ اللہ کا شکر محمود ہے، اب تک جتنی کتابیں ہیں شروع میں ان کا حاشیہ سنتا ہوں، ہدایہ اس کا حاشیہ سنتا ہوں۔ آج بخاری شریف کا سبق تھا، ان کا بھائی یہ حاشیہ حل کر لانا، آپ نے تھوڑا تھوڑا بدیا ان کو بتا ان سے حل کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور حاشیہ آپ حل کرنے کے لیے تب کہیں گے، خود حاشیہ دیکھنے آ رہی ہیں، جب تک اساتذہ کو اگر مطالعے میں اگر پورا نہیں ہو سکے پھر وہ کہاں پھر حاشیہ سن سکتے ہیں، اس میں بھی زور لگتا ہے الگ میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ایک لفظ بننا بھائی مولانا پاروی صاحب اور زور لگا ہوا الحمد للہ، اور یہ فارغ نہیں آپ لگا لگانا ہے، طالب علم یہاں پر لگانا ہے، میں بھی طالب علم میں آتا ہوں، خوب محنت کریں، کوئی چیز میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھ لی، اپنے ساتھیوں سے پوچھ لی، الحمد للہ میں خود اللہ کا شکر ہے اب تک الحمد للہ وہ پوچھتا رہا۔ اب آپ کے سامنے سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، کئی مسائل سے آتے ہیں، دعوت تھوڑا کیا لگا کبھی ہر مفتی علی رضا صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، تو اور نیک ہمارے اساتذہ موجود، ان سے پوچھتا ہوں کوئی مدرک وصل صاحب فإنما شفاء العی سؤال، نہ واقف آدمی کی شفا پوچھنے کے لیے ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو سب طلباء ہیں انشاءاللہ قبول جب وہ گھر سے آپ پڑھنے کے لیے آگے تو پہلا قدم جو آپ نے رکھا ہے یہ بھائی یہ طلب علم کا قدم ہے، الحمدللہ۔ مشکوٰۃ شریف میں مبارک حدیث شریف ہے، من طلب العلم فأدركه فله كفلان من الأجر۔ من طلب العلم، کہ جو طالب علم دین کو طلب کرے اور پھر علم دین کو پالے حاصل کر لے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک طلب کا اور دوسرا علم کو پالنے کا اور حصول کا۔ اور پھر آگے اور دوسرا ومن طلب العلم فلم يدركه ومن طلب العلم فلم يدركه فله كفل من الأجر لا تكره۔ یہ بھی جو آدمی علم دین کی طلب کے لیے نکلے ہیں لیکن پھر علم دین کو پوری طرح حاصل نہ کر سکے، پا نہ سکے، تو نہ اس کے لیے بھی اجر ہے، طلب پر اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ بھائی یہ جو مقبول طلباء ہیں نا، یہ بھی بڑی ہے انشاءاللہ، قبولیت پر کی ہے نا، کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کے بعد ہے۔ میری تو بھائی مولانا علی صاحب خاص طور پر ہر سفر میں، چاہے حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، ایک دعا یہ تو یہ کلامی بن گئی ہے، یہ تو سب مسلمانوں کے لیے ایک مسلمان کے بیٹے بیٹی بہن بھائی بچے سب کو قبول کرنا ہے، اور ایک طالب علم کمزور ہوں ذہین سب کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔
یہ دعا تقریباً اکثر رہتی ہے، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر ہو، اللہ تعالیٰ جلد سے بھی ان شاء اللہ سب قبول قبول ان شاء اللہ. صرف پڑھانا نہیں، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور کرتے ہیں ان شاء اللہ. الحمد للہ ہمارے حضرت محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہم نے بعض طلباء پر بڑی محنت کی، کوشش کی، خیال یہ تھا کہ بعد میں وقت کے امام ابو حنیفہ بنے گے، وقت کے امام حنیفہ بڑی کوشش کی، لیکن بعد میں پھر وہ کچھ اپنے کچھ اور ماحول میں پتہ نہیں دوسرے ماحول میں چلے گئے رہنا، اپنے کاروبار میں لگ گئے، کچھ اور چیزوں میں لگ گئے. خیر وہ بھی گنجائش ہے، کاروبار کرنے کے لیے تو بڑے حضرات ہیں، لیکن آپ کا اصل کاروبار یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کی. حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند میں تھے. حضرت مولانا سید رشید صاحب دام مقام داری کے ماموں کئی سال پہلے میں سفر پر تھا، حج کے سفر پر تھا، واپسی ہوئی تو شرف فرمائی حضرت ہمارے سے محمد میں تشریف لائے، انہوں نے سنایا ہمیں پہلے جامع مدنی میں سنایا تھے، واپس میں نے دیکھی اور مجھے بھی سنایا، واپس سنایا. فرمایا میں نے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث کیا. دو عالم دیوبند میں رہتے تھے، تو پھر دورہ حدیث کرنے کے بعد حضرت خدمت میں حاضر ہوئی. حضرت نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ دل میں خیال تو بدلا گیا، میرا کاروبار کا ارادہ ہے، کاروبار کا ارادہ ہے، کوئی تھوڑا بہت وقت مل گیا تو 100-200 پڑھا دوں گا، بس کاروبار کا ارادہ ہے. پھر تو تم سیٹ بنو گے، تم سیٹ بنو گے یا سیٹ بنو گے کاروبار. ہم نے کتنی محنت سے قربانی سے اساتذہ نے پڑھایا آپ کو، مقصد یہ تھا کہ چلو آپ نے دیکھو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جا کر کاروبار کرنا ہے، ایک آنا آپ کو نہ دیں. ہمیں جو ہے کہ لوگ خدمت کرتے ہیں اس دھبے کی وجہ سے کرتے ہیں، آپ یہ قرآن و حدیث کی نسبت کی وجہ سے، قرآن و حدیث کی محبت سب کسی میں نہیں آ. ہم کو پتہ چل جائے کہ نیت یہ لوگ ابھی بھی چل جانے تھوڑا لگا والی اولاد ہے جامع نظامیہ سے وہاں پر پوچھا کہ کیا نہیں اس زمانے میں یہ مناسب ملتے تھے. کسی نے کہا میرے والد قاضی ہیں تو میں بھی قاضی بن جاؤں، میرے والد فلاں منصب کرے ان کا منصب حاصل کر لوں، بس یہی میرے کسی کی نیت پر کی نہیں یاد بند کرو. جب نکلنے لگے تو پھر وہ دروازے کے اوپر ہی ایک طالب علم بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ رہے ہیں ان کو بس میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں ان باتوں کو معلوم کروں جن سے اللہ میاں خوش ہوتے ہیں، اور ان باتوں کو معلوم کروں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. بس میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والی باتیں معلوم کرنا ہے، بس یہ اور ہے، اور ان باتوں سے بچنے کی کوشش کرنے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. بس یہ جواب سن کر بس وہ خوش ہوا. خدائی طالب علم جو ہیں ان کی برکت سے پھر پورا مرتا ہے پائیں گے کھانا. پھر بعد میں پھر وہ سنا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ بنے ہوئے، امام غزالی رحمۃ اللہ بعد میں بہرحال نیت نیت اللہ تعالیٰ کی رضا. کمزور ہوں ذہین یہ طلباء ہیں، کمزور ہوں ذہین، بعض دفعہ کچھ پڑھائی میں کمزور بھی ہوتے ہیں لیکن خدمت میں آگے ہوتے ہیں. اور مقام یہ صرف پڑھنا ہی نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے نوازے. برکت سب طلباء ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بس ان کو اپنے بچوں کی طرح جہاں تک ہو سکے ان کے پر محنت اور کوشش. الحمدللہ عبارت ہے، مطالعہ ہے، جتنا اپنی شروع میں چلو جتنا ہے اس کو جتنا کر ہے
تو اس طرح آہستہ آہستہ انشاء چل پڑتے ہیں ساتھ پھر ہم جیسے بچہ ہے نا چھوٹا بچہ ہے اس کو شروع میں آپ دیکھ لیں 2-4 مرتبہ اس کو انگلی پڑھ کے چلانا ہوتا ہے پھر آپ وہ انگلی چھوڑ کو خود بھاگے ہوا جائے بس یہ شروع میں یہ سب بچے ہیں ان کو ایسا ایسا کر چلایا جاتا ہے الحمد للہ ایسے ہی طلباء میں بھی حاصل کرتا رہتا ہوں ذہین طلباء علم میں برکت چاہتے ہیں تو کمزور طلباء کی خدمت کیا کریں ان کو سبق یاد کروا دیا ان کو سبق بتلا دیا اللہ تعالیٰ سے ہمیں خوب کمزور سے طالب علم مطالعے کے دوران بھی طلباء کو خیر تکرار بھی کرواتا تھا اللہ کا شکر الحمد للہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے یعنی کافی والے سال سے اس سے پہلے بھی پہلے بھی تکرار کرتے تھے اپنے کافی والے سال سے تو مسلسل تکرار دوسرے سال تو ثانی میں جامع کافی میں پڑھتا ہمارے نیک صاحب مولانا سعید صاحب ان کا مدرسہ بھی ہے ہمارے رشتے دار بھی ہیں ان کے پاس میں فجر کی اذان سے پہلے فجر کی اذان ہوتی جامع کاشمی میں بس چلا جاتا اور ان کے پاس جا کر ہدایت نہ پڑتا تھا ہدایت نہ بس یہ معمول تھا روزانہ کا تو فجر کی اذان ہوتی بس میں چل پڑتا تھا پھر پہلے ہم ہمیشہ ان سے پڑھ کر خیر نصیب فرمائے سب الحمد للہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے سب اساتذہ کی خدمات ہوتی ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو میں نے کیا مجھے عبارت کے بارے میں کوئی پریشانی تھی کہیں کوئی نہ کتاب کو دیکھیں مطالعہ کریں جسے خوش سمجھ سکیں اللہ نے رہنمائی فرمائی الحمد للہ ہمارے بھائی مولانا طاولہ صاحب یہاں پڑھتے رہے پہلے شاید بھی آپ کو یاد ہے سے کچھ عرصہ شاید میں پڑھا انہوں نے مجھے بتلایا کہ نیک رہنمائی یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کسی طالب علم کو ان کی رہنمائی کر دیں آپ وہاں پڑھ دیں وہاں فائدہ اٹھا دیں وہ فائدہ وہ اٹھائیں گے ثواب آپ کو ملے گا ان کو ملے گا آپ کو بھی آپ کو ملے گا اب انہوں نے مجھے بتلایا کہ ہمارے چبوج میں بزرگ استاد ہیں وہ عبارت پر بڑی نظر رکھتے ہیں بس میں حالانکہ میں عمر بھی کبھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی چبوج والے استاد کے پاس حاضر ہوا ہمارے حق صاحب وہ کسی کام کے سلسلے میں تشریف لے گئے تو چبوج والے استاد وہی پر کی طرف دونوں گانوں سے بیٹھا ہے دونوں گانوں دونوں دانوں پہ جیسے فیاض میں ایسے بیٹھے ہوئے اور طلباء کے سب سن کے فارغ ہوئے اثر کی اذان بس لگنے والی تھی میں نے سلام دیا سلام کرنے کے بعد میں نے کیوں میری زبان سے صحیح میں کافیت شافیہ پڑھنا ہے کافیت شافیہ پڑھنا میرے ذہن میں ایسا کافیت شافیہ پڑھنے سے عبارت ٹھیک ہو جائے گی استاد مسکرایا تو میں کافیت شافیہ پڑھنا ہے کافیت شافیہ پڑھنا اور کوئی ٹکرے دادا کافیت شافیہ پڑھنا بارہ پھر طلب کا امتحان دیا استاد نے تو میں ابھی سال کا درمیان ہے سال کے شروع میں ہے دونوں کے اپنے اپنے مبارک انداز ہوتے ہیں اور وہ سام بھائی کے جلال روک تھا دوبارہ ہمت بھی نہیں چاہنے کیا رکھنا پھر اللہ کر کے پھر سال گزرا پھر اگلے سال یہ ہدایت نہ ہو رہا تھا جب میں گیا تھا یہ ہدایت نہ ہو پھر اگلے سال پھر کافی ہوتا وہ ہنگامہ کافی پھر میں پھر دوبارہ حاضر ہوا 7 شوال کو مجھے معلوم تھا 7 شوال کو غالباً 7 کو شروع کرتے میں پھر 7 شوال کو حاضر ہو گیا تو پھر میں حاضر ہوا تو استاد سے پوچھا کیوں ہے صحیح کافی پڑھنا میں شافی کا نام ہے کافی ہے فرمایا کافی پڑھنا ہے تو پھر کافی کا متن نہیں کافی تو حاشیہ پڑھاؤں گا آپ کو کافی کا متن نہیں پڑھاؤں حاشیہ پڑھاؤں گا متن میں تو کچھ اعراب بھی لگے متن کی عبارت تو آسان ہے الکلمۃ لفظوں ذیلی معنی ہو تو آسان ہے حاشیہ پڑھاؤں گا میرا وہ ناقص ذہن میں متن کو سمجھنا مشکل حاشیہ کیسے سمجھنا
میں نے پھر درخواست کی کہ صحیح مجھے ہدایت نہ پڑھا دیا، حالانکہ میں نے پہلے پڑھ لی تھی، میں اسے ہدایت نہ پڑھا دی، میں ٹھیک ہے صحیح ہے انداز تھا وہ صحیح عبارت بنے رکھتے ہیں. پھر پہلے دن عبارت سنیں اما بعض فهذا مختصر مضبوط في النحو جماعت فيه مهمات النحو الى ترتیب القافیہ وغول الفصل عبارت اما الى كده یہ پوری عبارت ہے. وسمیته بہدایت النحو مکمل تک نہیں عبارت سنی. فرمایا اب لفظی ترجمہ کریں، لفظی ترجمہ کریں، یعنی ترجمہ ہدایت النحو ترجمہ بند خود کرو ترجمہ کیا مطابق ہے رات کو میں نے اما بعض فہذا آزا کا ترجمہ کچھ ہے آسان تو کر دیا، مضبوط کا میں نے وہی کر دیا جو ہمارا پنجابی میں کہتے بڑی مضبوط ہے. حالانکہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے محفوظ عن حشو و تفصیل، یہ زائد اور لمبی باتوں سے محفوظ ہے. اس میں استاد نے چشم پوشی کی. آگے جماعت فیہ مہمات النحو، مہمات کا ترجمہ نہیں آ رہا، بس میں خاموش ہو گیا تھا. خاموش استاد نے تھلے کی لکھا، تھلے کی لکھا، تھلے کی لکھا، تھلے کی لکھا. نیچے دیکھا تو مقاصد لکھا ہوا تو مطلب سمجھ میں آ گیا. استاد اس پر جملہ فرمایا، فرمانے لگا میں ایک کالا کالا ایویں نہیں لکھا سارا دیکھ کے آیا کرو، کالا کالا ایویں نہیں لکھا سارا دیکھ کے آیا کرو. اندازہ ہوا کہ حاشیہ ہے، بین سطور ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہے نا. بھائی اگر آپ متن کو حل کریں گے، کتاب کے متن کو حل کریں گے، مصنف کی روح کو ثواب پہنچے گا. حاشیے کو حل کریں گے تو محشی کی روح کو ثواب پہنچے گا. اتنی حل کرنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اپنے آپ کو مٹا دیں، کوشش کریں. یہ موبائل میں پڑھ رہے زیادہ کچھ نہیں رکھا ہے. بھائی اپنی حاضری خود لگائیں. اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے، والدین کہاں تک نگرانی کریں گے. یہ دماغ کی حاضری کون لے گا؟ آپ کیا کریں تو اللہ ہی لے سکتے ہیں، یا تو جن کے لیے پڑھ رہے ہیں وہی لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوشش کریں. بس یہ ہمارے گھر میں بہت پہلے ہمیں پی ٹی سے لیے فون لگ گیا تھا. میں نے کسٹم نمبر نہیں سیکھا، گھر کا نمبر ہی نہیں آتی ہے. تب مجھے اب تک یاد نہیں آتا. چلو بزرگوں کی چیز ہے بھائی، سب کچھ آپ حضرات ہیں تو بزرگوں کی چیز ہے. کچھ حالات میں نے جملہ سنا تھا شاید آپ حضرت مولانا عمر پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرر اصلی حروف ضرر ہے اور ضرر کا معنی ہے نقصان. فرمایا جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نفع دینے والی ہے، اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، بلا ضرورت استعمال کریں گے تو پھر ضرورت کا جو اصلی مادہ ہے ضرر واپس لوٹ آئے گا اور وہی چیز نقصان کر کے بن جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں موبائل فون ہے یا ایسی چیزیں ہیں، اگر ان کو ضرورت کے لیے استعمال کریں، خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اطلاع کے لیے استعمال کریں، اپنے کاروباری جائز مقاصد میں استعمال کریں تو ضرورت کی چیز ہے. لیکن اگر بلا ضرورت استعمال کریں گے، نامناسب چیزوں میں استعمال کریں گے تو بھائی بالکل بڑی خطرے کی چیز ہے. مجھے ہمارے بھائی کاشف صاحب لندن میں ہوتے ہیں، اب دبئی میں شاید ہے، وہ خود مجھے بتلانے لگے، کہنے لگے 2 مرتبہ جاؤں لندن، انہیں کی وہاں وہی میرے میزبان تھے. مجھے خود کہنے لگا میں بعض دفعہ کمپیوٹر کھولتا ہوں اپنی، حالانکہ وہ انجینئر ہیں تو اپنی ضرورت کے لیے کھولتا ہوں، پھر ہم بعض دفعہ کہتے ہیں ایسی نامناسب شکلیں سامنے آ جاتی ہیں، اچانک نظر پڑنے پر بھی میرا دل مرجھا جاتا ہے اور صحیح آ جاتی ہے. خود کہہ رہے بھائی علم ہے نا، یہ نور ہے، نور ہے. جہاں تک ہو سکے
شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي لأن العلم نور من الإله ونور الله لا يعطى لعاصي. کوشش کریں. دیکھو یہ سب طلباء ہیں، آپ گھر سے تشریف لائے ہیں، ایک مقصد ہے بہت بڑا رحم ہوتا ہے. آپ آج بچے ہیں، کل بھائی سارے زندگی بچے نہیں رہنا کریں کہ بچپن سے اپنی محنت شروع کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ شوق ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعام ہے. یہ ہر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس ان کو دیکھا بالکل ساری زندگی پڑھنے میں، بس ان کو دیکھ کر ہی بس میں کچھ اللہ نے شوق ڈال دیا تھا، اس کی مہربانی. تو بہرحال ہے اپنے وقت کی قدر کرنی ہے. الحمد للہ. یہ آواز میں خاص بچے میں بچیاں ہیں الحمد للہ، بیٹیاں ہیں اللہ پاک، بیٹے بیٹیاں سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے الحمد للہ. میرے کیا طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے، کوئی فہیم العلم نہیں آتا. محنت اور کوشش کے باوجود کوئی امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب کر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب الحمد للہ. ہاں یہ تھوڑے بہت ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض دفعہ نمبروں کے لیے بڑا غلط انداز اختیار کرتے ہیں. اللہ کیا ہے کچھ نہیں، واہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اور ایک نے پوچھا نے تعلیم خط لکھا تو صحیح میرے لیے دعا کرے، میں طلباء میں ممتاز نظر آؤں، میں طلباء میں ممتاز نظر آؤں. تو استاد بھی اللہ والے تمہارے لگے ممتاز تو امتیاز سے ہے، امتیاز کا معنی ہے جدا ہونا. اگر تمہیں امتحان میں اچھے نمبر آ بھی گئے تو پوزیشن لے لی تو آپ 2-4 دن طلباء میں جدا نظر آئیں گے، ممتاز نظر آئیں گے. لیکن فرمائیے آپ کے لیے دعا ادھوری آتی ہے. میں آپ کے لیے مقبول عند اللہ ہونے کی دعا کرتا ہوں، چاہے درجہ مقبول میں پاس نہیں آتا ہوں. ہاں بھائی بعد میں بڑا حقیق سمجھتے ہیں یہ مقبول طلباء ہیں، ہمارے یہاں مقبولوں کو داخلہ ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے میں کہ بھائی اتنے مقبول ہیں کو ہمارے پاس بھیج دینا. میں نے دروازہ کھلا ہوا تھا کری رہا ہوں بھائی ویسے کچھ نہیں رکھا ان میں. ہاں اللہ ہمارے سمجھ والے صاحب ہدایت نہ پڑھاتے خود امتحان دیتے اس سال سے بڑھ کر کون ممتحن ہو گیا. میرے بابا نے کتنی سندیں ہیں، لیکن اب اللہ کا شکر ہے گزشتہ سال بھی تقریباً 7-8 مرتبہ میں حاضری دیتا ہوں. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا آپ جسنا کہاں ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کی مہربانی الحمدللہ. بس 1-2 مرتبہ میں تھوڑا بہت وظیفہ ملتا ہے، باقی میں کوئی کسی سے وظیفہ بھی نہیں دیتا ہوں. اللہ نے کوئی بندوبست کر رکھا پھر ہم سے کر دیتے ہیں. جو وظیفہ ملتا ہے اس میں شاید گاڑی کا تیل بھی پورا لیکن اللہ کو حافظات الحمدللہ کر دیتے ہیں. باہر جلسوں میں جاتا ہوں وہاں اللہ کا شکر کسی سے نہیں، اللہ کی رحمت سے بس خزانہ غیب سے بس ڈال دیتے ہیں الحمدللہ. کوئی اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے کہ بھائی اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں الحمدللہ. بھائی الحمدللہ جب آپ ان کے کام میں لگیں گے تو بس پھر اللہ دلوں کو اللہ پاک محبت کر دینا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جب ہم طلباء ہیں ہماری کون سی کوئی دکان ہے، کاروبار ہے، بس جو ہے جو نسبت ہے قرآن حدیث کی نسبت اور جو محبت جو ایک دھبا لگا ہوا ہے بس یہ اس کی برکت سے اللہ سارے کام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حالات تھوڑے بہت ہوتے ہیں گھروں میں سب کے بھی، چلو کوئی ہو جائے چلو وہ پھر اپنے استاد سے مشورہ کر لیا الحمدللہ. ہم دیکھو یہاں مدرسے میں جب آئے ہیں دیکھو نیت ہماری پڑھنے کی ہو، اللہ تعالیٰ کے رضا کی ہو، علم دین کو حاصل کرنے کی ہو الحمدللہ. تھوڑی بہت مجبوریاں ہوتی ہیں وہ پھر اپنے نیک استاد ہیں ان سے مشورہ کر لیا الحمدللہ. وہ پھر کوئی بہتر بھی بتلا دیں گے انشاءاللہ.
لیکن یہ نہ ہو کہ بالکل بھائی صرف یہ مدرسے کو رہائش گاہ بنا لیں اور باہر سے اپنا کاروبار کریں، یہ تو بس ٹھیک نہیں ہے، بالکل مقصد کے خلاف یا کوئی شدید مجبوری ہو وہ پھر اپنے ساتھ مشورہ کر لیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا الحمدللہ۔ ہوتے ہیں وارد ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں ایک تعلیم پڑھتے رہے بیچارے، شوق والے تھے الحمدللہ، گھر کے حالات ایسے تھے کہ بیچارے ان کو کرنے والا اور کوئی گھر میں کوئی اور کوئی تھا نہیں، پھر وہ انہوں نے رکشہ خریدا ہے اور وہ وہی پڑھتے تھے، اور پھر جب فارغ وقت ہوتا اس میں رکشہ بھی چلاتے اپنا مطالعہ بھی کرتے گھر میں جا کر اور کہتے ہیں رکشہ چلاتے چلاتے اور دورہ حدیث انہوں نے کیا، اور پھر دورہ حدیث کرنے کے بعد مجھے ملا میں وہ خود انہوں نے جملہ دھرا میں تو یاد نہیں تھا، آپ نے کہا لگے رہو میں لگا ہی رہا الحمدللہ، اور ہم دورہ حدیث کرنے کے بعد ایک مرے سے میں اس کو بھی پڑھا رہے ہیں الحمدللہ کا شکر ہے۔ شوق ہوتا اللہ پاک کی ذات اللہ نیک راہیں نہ نکال دیتے ہیں الحمدللہ۔ اپنی طرف سے مقصد یہی الحمدللہ ہے، طلباء ہیں اپنے گھر سے تشریف لائے، گھر والوں نے بھی آپ کو اسی مقصد کے لیے بھیجا الحمدللہ، اس کا کرم میں ہم شکر نہیں ادا کر سکتے الحمدللہ۔ ہمارے گھر میں والدین ہیں، بہن بھائی ہیں جو جنہوں نے گھر کا نظام سنبھال رکھا ہے پیچھے، وہ سب ہمارے محسن ہیں، پڑھائی میں برابر تشریف ہوں ایسی مدرسے میں نیک اساتذہ ہیں، اور ہمارے مدرسے کے خدمت کرنے والے حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، چاہے چوکیدار ہوں، آپ کی روٹی پکانے والے وہ بھی آپ کی خدمت میں برابر تشریف کروں گا۔ وہ کھانا مجھے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ ہمارے مدنی میں کھانا تو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، وہ طلباء ہیں کوئی ادھر لیٹ رہا ہے، کوئی ادھر لیٹ رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، جب نہیں تھوڑا سا کھانا لیٹ ہوا اور بالکل ہے کتابیں آگے پیچھے آپ ایک لقمے خدمت کرنے والے ہیں، چاہے کھانا پکانے والے، یہ سب برابر ہی آپ کی پڑھائی میں شریک ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، خوب محنت سے پڑھیں اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا چلو کچھ باتیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک علم میں عمل میں اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ آخر میں بس ہمارے بزرگ استاد سے رحمۃ اللہ علیہ میں شفیع کے موقع میں فرمائے اگر میں نے قاعدے کی بسم اللہ علامہ شاہد کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اور اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ ہر حکیم رحمت خان رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اس میں درخواست کی کچھ صحیح مجھے بھی آپ بسم اللہ کی اجازت دے دیں تاکہ ان بزرگوں سے نسبت جڑ جائے۔ حضرات ہیں اجازت کا بس مقصد یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے قاعدے کی بسم اللہ کی اجازت لیں، حدیث کی اجازت لیں، یہ تصوف کے سلسلے ہیں، خیر کے سلسلے ہیں، ان میں اپنے بزرگوں سے اجازت ملے یا کرنا ہے تو اجازت کی برکت سے آگے جب ان کی اجازت مل جاتی ہے تو ان کی اجازت کی برکت سے آپ قاعدہ پڑھائیں گے، حدیث کی پڑھائیں گے یا کوئی اور خیر کام کریں گے تو اس سے ان کو ثواب پہنچے گا، ان کو ٹھنڈی ہوا پہنچے گی۔ جب ان کو ثواب پہنچے گا، ٹھنڈی ہوا پہنچے گی تو وہ چاہے وہ برزخ میں ہوں قبر میں ہوں تو ادھر سے ان کی دعائیں پہنچیں گی جو ہمارے کام میں برکت ذریعہ ہوں گے۔ ہمارے وسیع موقع اجازت کریں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ صاحب تشریف لائے ہوئے حدیث کی اجازت حدیث کی اجازت دورہ حدیث حدیث کی اجازت دیں، لیکن مجھے جب کوئی اپنے حضرات میں سے اساتذہ میں سے کوئی فون کا مجھے بھی آپ اپنے سلسلے کی اجازت دیں تاکہ ہر کی خیر مل جائے الحمدللہ۔ اس مقصد یہی ہے کہ نسبت قائم ہو جاتی ہے اپنے بڑوں سے، ہے بڑوں کا احترام الحمدللہ۔ ایسے ہی ہمارے ہمارے نشو کے بیٹے ہماری گردان سننے میری بھی سننے پھر آپ الحمدللہ تاکہ میرے میں عجب نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے۔
وہ اپنے نفس کو بھی تلاش کرنا ہوتا ہے. اللہ پاک بچائے میں سے فخر سے بچائے, کچھ نہیں ہے. امام آج میں دیکھ رہا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, لیکن دو روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا کر وہ ترمذی کا نکال دیا کر بہرحال ہے. یہ لحاظ امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے آپ سے آپ کو شفا میں مقام کیسے حاصل ہوا؟ میں لگا شفا میں کیا جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہاں کہ ما بخلت بالافادة وما استحييت عن الاستفادة, کہ میں نے فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل سے کام نہیں کیا. مجھے حفصہ رحمۃ اللہ نے سنایا جملہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ ماہر اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب لے کر جو آئے جس حال میں آئے اس کو خالی نہ بھیجو, کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دو. کیا معلوم یہ جذباب ہے اور بعد میں نہ ہوا کروں. اور ہمارا فائدہ حاصل کرنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کی. سب سے پہلے اٹھایا تو بہرحال میں کیا کر رہا تھا بسم اللہ تو شاہ صاحب سے بسم اللہ کیا بہت سے بات ہو جاتی ہیں. اور شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ کر لیتے ہیں. پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا جیم. یہ ہے شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ ہے. دیکھو مسجد میں بیٹھا ہوں خلاف واقعہ بات کرنے کا کیا فائدہ. مجھے ہر شاہ صاحب کی کبھی خواب میں زیارت نہیں ہوئی, لیکن جیسی اپنے بزرگوں سے ہر شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ کی اجازت لی, اسی ہفتے میں زیارت ہوئی. بڑی واضح زیارت لیا کروں. اللہ اپنے مہمان ہر شاہ صاحب چارپائی پر بیٹھے ہوئے, بڑا نورانی چہرہ, بالکل لگتا ہے ایسا کا کسی شکل میں زیارت ہوئی. اور امامہ باندھ رکھا ہے, ایسے امامہ باندھ رکھا اور سفید لباس, چارپائی کے دائیں جانے میں کونے میں بیٹھے وہ, پوری چارپائی علماء طلباء سے بھری ہوئی. ان کی مجھے طلباء پگڑی باندھ رکھی ہیں, جیسے انڈونیشین میں پہن کے ایسے رومال کی پگڑی باندھ رکھی ہیں. میں چارپائی کے بائیں جانے میں چارپائی کے نیچے قدر تعلیم کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے, اوپر نیچے بیٹھا ہوا ہے. اندازہ ہوا یہ اجازت کر لینا اور ملنا یہ فیض کے ملنے کی نشانی ہے. اور یہ شاہ صاحب کی نسبت ہے. ہم نے ساؤتھ افریقہ سفر میں جاؤ بھی وہاں معلوم ہو گیا قاعدے کی بسم اللہ کی بھی اجازت ہوئی ہے, تو وہاں میں سے میں اسی بھی اجازت دینا ہوں. حدیث کی مبارک اجازت ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ قاعدے کی بسم اللہ اور یہ حدیث حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی بسم اللہ کی اجازت دی ہے. الحمد للہ وہاں یعنی خدمت پیش کی ہے. اور حضرت حکیم علمت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ان دعائیہ کلمات سے آواز کرواتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو ہر سال شروع میں تھانہ بھون لے جاتے ہیں, اور وہاں جو صاحب ان کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں ان سب کو اکٹھا حضرت سے آواز کرواتے ہیں. میں نے پوچھا وہ کن کلمات سے آواز کرواتے, تو حضرت نے 3 دفعہ یہ دعائیہ کلمات پڑھ کر مجھے بتلایا کہ ان الفاظ سے حضرت آواز کرواتے. تو آپ بھی برکت کریے, ہم پڑھ لیں گے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. باقی
چند کلمات ہمارے اوڑھنے کا ساز ملا دیتے ہیں، برکت لیے ہوئی پڑھ لیتے ہیں۔ یا فتاح انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے، سب کو اللہ خوش رکھے، برکتوں سے نوازے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ بخاری شریف ہے انشاءاللہ۔ چلو آج بسم اللہ ہو گئی۔ آپ شروع میں علم حاشیہ کہاں لکھا ہے؟ کیا جزاک اللہ، یہاں دیکھنا حاشیہ تو کل سے ہم کہیں جزاک اللہ۔ اس کا حاشیہ اب وہ حاشیہ بین مطالعے کا طریقہ، پہلے متن کو متن میں حل کریں، پھر حاشیہ دیکھیں، بین سطور دیکھیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور بات سمجھ میں آئے، یہ نہیں کہ بالکل ہم اللہ اور حروف زیادہ کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی جتنا آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سینہ کھلتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ سب طرفہ انشاءاللہ قبول بس کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ، اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک ہو سکے طلباء ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت یہی فرمائی کہ طلباء کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ جہاں تک ہو سکے الحمدللہ، اللہ کی مہربانی کرنا الحمدللہ۔ بس جیسے اپنے سگے بیٹے ہوں، آپ دیکھ لیں جہاں تک بھی ہوں، ہمارے ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ مجھے خوش یہاں مدن کرنے والے کہنا، میں نے ارشاد صاحب سے کیا کہ میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں۔ ارشاد صاحب فرمانے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا، تم بھی ان بچوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہنا۔ والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ یہ آپ مطالعہ کر لیں گے انشاءاللہ، اس سے انشاءاللہ لگ رہا منظور ہوا ہے۔ کبھی تھوڑے سے مدارس میں حاضر لیں انشاءاللہ، امید انشاءاللہ حاضری ہوگی الحمدللہ۔ اللہ سے دعا اللہ ہمارے اللہ ہمیں اساتذہ کرام، طلباء کرام تشریف فرما، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ان کو علم نافع نصیب فرما، نیک اساتذہ کرام سب کی عمر میں، صحت میں، سائے شفقت میں برکت نصیب فرما، خلوص مسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے سے جتنے بھی ہمارے یا اللہ ہے ہمارے مولانا صاحب ہمارے محترم ہیں اور منتظم حضرات جتنے بھی ہیں، یا اللہ سب کی خدمات کو خوشیوں سے مالا مال کرنا، تمام محبین معاملین کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔